إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، صحابہ اکرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا وقت، اپنا پورا مال اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا. حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے جانثار، فرمانبردار، نیک صفت، تقوی شعار اچھے لوگوں کو منتخب کیا تھا. صحابہ اکرام اللہ کی مخلوق میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے بہتر، ان سے بہتر کوئی شخص نہیں. صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ اکرام کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، ان کی مذمت اور برائی بیان کرنا یہ زندیق اور گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. ایسے صحابہ اکرام وہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان ویسے ہی لاتے ہو جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ ہو. ان کے ایمان کو ہدایت کی گارنٹی بتائی ہے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. صحابہ اکرام کے منہج کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کہا تم لوگ میرے بعد صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور ان کے منہج کو مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑھ کے داس سے مضبوطی سے جکڑ لینا، چھوڑنا نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیروی کرو، ان کے منہج کو اختیار کرو. صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ،
یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ نیک ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے مصداق، اس بشارت کے ملنے کے مستحق صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی منقبت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور احادیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہیں، جب بھی تذکرہ کریں خیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ان کی توہین شریعت کی توہین ہے، ان پر ان کی گستاخی کرنا شریعت کو متہم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، صحابہ کو گالی مت دو۔ صحابہ وہ ہیں فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ساری دولت اور ساری پراپرٹی، معمولی دولت نہیں، احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کر دے، خزانہ لٹا دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تو صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیر، آدھا سیر، 1.25 کلو، آدھا کلو، 1 پاؤ جو اناج صدقہ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو عظمت صحابہ کے لیے دھبا ہو، داغ ہو۔ تو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، ان کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے، توہین کرے، صحابہ کی گستاخی کرے، اور آپ یہ کہہ رہے میرے صحابہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام مخلوقات کی اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی توہین سے بچنا چاہیے، بہت سنگین جرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے واقعات کو دکھایا ہے جن کی زبان صحابہ کے خلاف چلتی تھی، اللہ نے ہلاک کر دیا، اللہ نے کہیں کتا بنا دیا، اللہ نے مرتے وقت کہیں ان کو ہلاک کیا تو ان کو ذلیل کر دیا، چہرہ بدل گیا، کہیں کسی کے گردن پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چہرہ کسی کا چہرہ بدل رہا ہے، مرض الموت میں کوئی بھونک رہا ہے۔ آئیے آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جا رہی ہے، گستاخان صحابہ کا بھیانک انجام، یعنی جن لوگوں نے اپنی زبان کو گندی کی اور اپنی زبان سے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا، ان کا انجام بڑا خطرناک ہوا ہے۔ اسی دنیا کے اندر وہ تباہ ہوئے، ذلیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے برا بھلا کہا، گالی دی۔ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو ان دونوں کو بلایا، اس کو بلایا جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی دے رہا تھا۔ کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تمہاری زبان سے جو نکلا میں سن لیتا یا تمہارے خلاف یہ بات ثابت ہو جاتی کہ تم نے واقعتاً یہ جرم کیا ہے، میں بلا تعمل تم کو قتل کر دیتا، تم کو سر قلم کر دیتا۔ تمہاری سزا یہی ہے۔ تم کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارا جرم ثابت ہو جائے، اگر میں سن لیتا تم کو کہتے ہوئے، یہ میرا کان یہ سن لیتا، یا تمہارا معاملہ بالکل واضح ہو جائے، بلا چوں چرا میں تم کو قتل کر دوں گا۔ گستاخی صحابہ کی یہی سزا ہے۔
ایک شخص امام تھا. سوچیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے مسجد کا امام، ہے مسجد کا امام، اور وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. پھر 1 سال کے بعد ایک صاحب آئے تو پوچھا کہ تمہارے امام کہاں ہے؟ اس امام کی صورت بتلاتے ہیں کہ کتے کی شکل ہو گئی تھی، اس کی شکل کتے جیسی بن گئی تھی. یہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بد دعا کر رہا تھا، برا بھلا کہتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا. انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو کتا بنا دیا، اس کے چہرے کو کتے کی شکل بنا دی. ایک شخص تھا جو ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق استہزاءً کہتا تھا، عمر آ گیا، عثمان آ گیا، عمر آ گیا، ابوبکر آ گیا، استہزاءً، ان کو حقیر جانتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے گندی زبان استعمال کرتا تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کے منہ سے کتے کی آواز نکلتی تھی، جیسے کتا بھونکتا ہے، انسان بھونکنے والا بن گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے راوی ہیں، شریعت کے اکثر حدیثیں انہی سے مروی ہیں. کوئی بھی حدیث اٹھائیے، ہر صفحے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی روایت مل جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ لوگ بیٹھ کر کے بدزبانی کر رہے تھے. ایک گھر میں بیٹھے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول رہے تھے، ان کی حدیثوں پر شک کر رہے تھے، ان پر الزام لگا رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ چھت سے ایک بھیانک اژدہا نکلا اور ان لوگوں کی طرف لپکا اور بڑھا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کی حدیثوں پر شبہہ کر رہے تھے. ابھی دور جدید کی بات ہے، چند سالوں کا پہلے ابو ریہ نامی ایک شخص تھا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر شبہہ کرتا تھا، ان کے خلاف بدزبانی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. جب ابو ریہ کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی شکل بدل گئی، ابو ریہ کی شکل بدل گئی. یہ بھونکتا تھا، اپنے سر کو دیوار پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ ہائے ابو ہریرہ، قتلنی ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے مجھ کو مار دیا، ابو ہریرہ نے مجھ کو قتل کر دیا. گستاخانہ صحابہ کو دیکھیے، پڑھیے تاریخ اور سیرت کے واقعات کو. جن لوگوں نے صحابہ اکرام کی عزت پر اور ان کی شخصیت پر اور ان کے ایمان پر شک و شبہ کیا اور صحابہ اکرام کے خلاف بدزبانی کی، گالی دی، برا بھلا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف اس معاملے میں بہت سخت رہتے تھے، اس معاملے میں بہت سخت رہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سخت ایکشن لیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ تھے. ایک شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے ماموں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، سالے ہیں، ان کو برا بھلا کہا. جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وحی لکھتے تھے، کاتب وحی تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بلایا اور کوڑے مارے، اور شدید کوڑا مارا، اور اتنا مارا وہ اتنا زیادہ کبھی کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، رسول کے رشتہ دار کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، وہاں کے امام تھے. ایک کوفی آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، الزام لگاتا ہے. کہا یہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے. الزام کیا لگا رہا ہے امام پر؟ ان کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جنگوں پہ نہیں نکلتے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں،
کوئی کام نہیں ان کا ہے. اور ایک الزام یہ لگایا کہ یہ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں, یہ مال کو تقسیم کرتے ہیں, انصاف کے ساتھ نہیں تقسیم کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, غور کیجئے, یہ وقت کے امام ہیں, گورنر ہیں, ذمہ دار ہیں, اور ان کی شخصیت پر ایک آدمی کیچڑ اچھال رہا ہے, ان پر الزام لگا رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے بد دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اللہ, اس آدمی کی عمر کو لمبی کر دے, جو آدمی میرے خلاف بول رہا ہے. صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, سابقین اولین میں سے ہیں, اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دینے والے ہیں, اسلام کے لیے بڑی قربانی دینے والے میں سے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے خلاف آدمی بات کر رہا ہے, جو سنت کے مطابق نماز پڑھانے والے ہیں, شریعت کی روشنی میں پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں نماز پڑھانے والے, امامت کرنے والے, ان کے خلاف آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں. اگر صحابی کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں ہے, نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے, تو بتاؤ کس کو نماز کا طریقہ معلوم ہوگا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں, دل دکھے گا تو آدمی بد دعا ہی کرے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کو لمبی کر دے. دعا کیا ہے؟ بد دعا کیا ہے؟ اس آدمی کی عمر لمبی کر دے, خوب ان کی عمر لمبی کر دے. دیکھنے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمر لمبی ہو جائے, لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر آدمی وقت پہ نہ مرے, بوڑھا ہو گیا ہے, ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا ہے, اگر بستر پکڑ لے اور بستر پر سب کچھ ہو اس کا, تو کتنی بڑی مصیبت ہے زندگی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ اس کی عمر لمبی کر دے, اس کو فقیر بنا دے, محتاج بنا دے. اور تیسری بد دعا یہ کرتے ہیں کہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. کوفہ کی گلیوں میں وہ آدمی گھومتا تھا جو صحابی کا گستاخ تھا, جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والا تھا. اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا قبول کر لی. یہ آدمی بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, جسم سے بال جھڑ گئے, پلک کے بال جھڑ گئے, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, اور مدینہ کی گلیوں میں, یہ کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگتا تھا, اور فقیر ہو چکا تھا, تنگ دست ہو چکا تھا, محتاج ہو چکا تھا. اور اس گلیوں میں جب گزرتا تھا تو وہاں کی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, فتنے میں مبتلا ہو گیا. یہ انجام ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, سابقین اولین میں سے ہیں, مہاجر ہیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, مستجاب الدعوات ہیں. ان کے خلاف ایک عورت نے یہ کہا کہ یہ میری زمین ہڑپ کے بیٹھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے اوپر ایک عورت الزام لگا رہی ہے کہ یہ میری زمین پر قبضہ کیے ہوئے. اور کون ہے سعید بن مسیب؟ یہ وہی صحابی ہے جو روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. حدیث یہ ہے, جو کسی آدمی کی زمین کو, کسی شخص کی زمین کو ایک بالشت بھی اگر ہڑپ لے, ظلمن قبضہ کر لے, تو 7 زمینوں کا طوق اللہ تعالیٰ پہنائے گا. یہ حدیث کے راوی ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جو صحابی حدیث بیان کرے وہ اس ایسی غلطی کا مرتکب ہو, اتنا بڑا گناہ کرے؟ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ, استغفر اللہ. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. مروان کی حکومت تھی, مروان رحمہ اللہ کے دربار میں بلایا گیا. پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک عورت کی زمین پر قبضہ کروں, اور میں ہی حدیث کا بیان کرنے والا ہوں, میں نے قبضہ نہیں کیا. اور عورت بزید ہے کہ نہیں, انہوں نے قبضہ کیا میری زمین پر. حضرت سعید بن زید صحابی رسول مستجاب الدعوات تھے, جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اسی مجلس میں حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی. کہا اے اللہ, اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور تو جانتا ہے کہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے, میں نے قبضہ نہیں کیا ہے, کسی کی زمین کو ظلمن قبضہ نہیں کیا ہے, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے, اس کو اندھی بنا دے, اس کو اندھی بنا دے, اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے. بد دعا لگ گئی, عورت ہلاک ہو گئی. اپنی ہی زمین میں, اپنے ہی گھر میں وہ عورت چل رہی تھی, اندھی ہو گئی تھی, نابینا ہو گئی تھی, اس کی نگاہ کام نہیں کر رہی تھی, اور چلتے چلتے اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی. اور وہی کیا کنویں میں گری, اسی کی قبر وہی بن گئی, وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گئی. وہ صحابہ اکرام کے خلاف بد زبانی کرنا
صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا بہت سنگین جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر انجام کو دکھاتا ہے. طعمہ بن عمرو رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سوکھ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا اور عبادت سے عاجز آ چکا تھا، انتہائی کمزور ہو گیا تھا. پوچھا گیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو تھپڑ ماروں گا، ان کے چہرے پر تھپڑ ماروں گا. تو میں شہادت کے بعد گیا اور حضرت عثمان کو تھپڑ مارا. استغفر اللہ. سوچیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی، آخری وقت تک بالکل اسلام کے لیے لڑتے رہے. اتنی قربانیاں ہیں کہ آپ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عثمان اگر آج کے بعد ایک بھی نیک کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت ان سے نہیں پوچھے گا. کچھ بھی نہ کریں قیامت ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نقصان نہیں پہنچے گا ان کو. وہ آدمی آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مار رہا شہادت کے بعد. تو ان کی اہلیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے رضی اللہ عنہا بد دعا کر دی. کہا تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. پھر کیا تھا؟ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور ایک بد دعا یہ کی کہ تجھ کو جہنم میں پھینک دے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ آدمی کہتا ہے جس کا ہاتھ شل ہو گیا اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا تھا، کہا ایک بد دعا تو قبول ہو گئی کہ میری زندگی تباہ ہو گئی اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اب جہنم میں نہ چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ کوئی آدمی صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی کچھ بد زبانی کرے. ابو اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے میت کو نہلانے کے لیے غسل دلانے کے لیے بلایا. کہا چلو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ان کو غسل دینا چلو. ابو اسحاق گئے رحمہ اللہ، کپڑا ہٹایا، چہرہ کھولا، کہا گردن پر اتنا خطرناک اژدہا سانپ بیٹھا تھا، میں فوراً وہاں سے بھاگ آیا، میں فوراً وہاں سے نکلا. اتنا خطرناک اژدہا اور سانپ اس کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے، مرنے والے کی گردن پر. پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو صحابہ اکرام کو گالی دیا کرتا تھا، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا تھا. مرنے کے وقت اس کی گردن پر انتہائی خطرناک سانپ بیٹھا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. امام عاصم الاحول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدائن شہر کے قاضی، ایک شہر ہے مدائن، وہاں کے قاضی نے ایک شخص کو کوڑا مارا، 10 کوڑا لگایا. کس کو لگایا؟ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تھی. پھر گالی دی، پھر اس کے بعد بلایا، پھر 10 کوڑا لگایا. پھر اس کے بعد جب پکڑا گیا تو 70 کوڑے مارے، 1 2 نہیں، 10 کوڑا لگایا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ. جب تیسری مرتبہ پکڑ کے لایا گیا تو 100 کوڑے مارے تھے قاضی نے، 70 کوڑے قاضی نے مارے تھے. یہ سزا دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے دیکھو تم سے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، اپنی زبان کو لگام دو. جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، صحابہ اکرام پر تنقید کرے، ان کی عزت پر دھاوا بولے، ان کو برا بھلا کہے، گالی دے اور ان کی قربانیوں پر پانی پھیرے اور ان پر تنقید کرے، ان کو نشانہ بنائے، تو ایسے شخص کے اسلام پر شبہ کر دو. یہ زندیق آدمی ہے، یہ گمراہ آدمی ہے، یہ اسلام سے بھٹکا ہوا ہے، نکل چکا ہے اسلام سے. اور حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے، مسلم حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے شہر میں، ان کے ملک میں، ان کے علاقے میں اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو کڑی سے کڑی سزا ان کو دی جائے، ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے، اور اگر جرم شدید ہو تو پھانسی میں لٹکایا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو صحابہ کی عظمت کیا ہے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کو صحابہ کا مقام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے خلاف بولنے والوں کا حشر کیا ہے، انجام کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہے نہیں میں توبہ کر رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، میں نہیں، اب ایسا نہیں کروں گا. ہمارے اسلاف کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے گالی دینے کے بعد صحابہ اکرام
برا بھلا کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، توبہ بعد میں قبول ہوگی، سزا پہلے دی جائے گی، سزا پہلے ہے، چلو تم توبہ کرتے ہو بعد میں توبہ کرو، پہلے تم سزا کے مستحق ہو، ہماری توبہ بعد میں قبول ہوگی۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو جانیں اور ان سے محبت کریں اور ان کی عظمت کو تسلیم کریں، ان کا جب بھی تذکرہ ہو تو خیر کے ساتھ تذکرہ کریں اور ان کے عزت و احترام کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں، جب بھی ان کا تذکرہ ہو تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کو خیر کے ساتھ ذکر کریں، ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں، اور خدا را ہم اپنی زبان کو گندی کر کے اور اپنی عاقبت کو خراب کر کے اپنی دنیا کو برباد کر کے ہم ان کے خلاف بد زبانی نہ کریں، اس لیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، جو آدمی صحابہ کا دشمن ہو وہ دین کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔